बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। काफ़ी लोग हमसे इस्तिफ़सार कर रहे हैं कि फ़ज़ीलतुश्शेख डॉक्टर सऊद शुरैम ने इस्तीफ़ा दे दिया है, या हरमैन शरीफ़ैन में जो वो खिदमात सर अंजाम देते थे, नमाज़ें पढ़ाते थे, इमामत करते थे, जुमे पढ़ाते थे, ख़तीब थे, इमाम थे, इमामुस्सलाह, इमामुत्तरावी, सब कुछ थे और बड़े सीनियर इमाम थे मस्जिदुल हराम के। 32 साल उन्होंने वहाँ पर नमाज़ें पढ़ाईं, तहज्जुदें पढ़ाईं और इसके साथ साथ खुतबात दिए। मस्जिदुल हराम की फ़ज़ाएँ, मस्जिदुल हराम की रिदाएँ, मस्जिदुल हराम की जो पूरा इन्वायरमेंट है उनकी आवाज़ों से, उनके लहजे से गूंजता था, और एक पूरी दुनिया से आए हुए हुज्जाज और मोतमिरीन उनकी आवाज़ में, उनके लहजे में और उनके खूबसूरत तरन्नुम वाले जो वो कुरान पढ़ते थे उसमें बह जाते थे, आंखें बह पड़ती थीं जो वो दुआएं मांगते थे। 32 साल उन्होंने मस्जिदुल हराम में जो है वो इमामत की है, खिताबत की है, अल्लाह का कुरान पढ़ा है। मिज़ाब रहमत हो, हजर अस्वद हो, मकाम इब्राहीम हो, सफ़ा मरवा के जो ये मकामात हैं सब मुतारिफ़ हैं और सब शेख सऊद शुरैम की शख्सियत को जानते हैं। तो एक पूरा हरम की फ़ज़ा और पूरी दुनिया के मुसलमान उनसे मुतारिफ़ हैं। तो क्या वजह हुई कि अचानक उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, या वो हाज़री नहीं उनकी हो रही। 12 रबीउल अव्वल को उन्होंने आखिरी नमाज मस्जिदुल हराम में पढ़ाई थी और उसके बाद वो नमाज पढ़ाने नहीं आए। इस पर गुज़िश्ता रात सऊदी अरब के ट्विटर हैंडल पर तवील जो है वो लोगों ने बात की। तकरीबन हज़ारों लोगों ने इस पर ट्वीट्स की और हैशटैग सऊद शुरैम का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने जो है वो कहा कि शेख सऊद शुरैम ने रुखसत तलब की है, इस्तीफ़ा दे दिया है, इस्तिस्ना मांगा है कि वो हाजिर नहीं हो पाएंगे। इस पर बाज़ लोगों ने ख़ास अपने एंगल से सोचना शुरू की और अपने एंगल से बात करना शुरू की। चूँकि सऊदी अरब इख़वानियत को अब कबूल नहीं करता और इख़वानियत के करीब रहने वाले उलमा जिस तरह शेख सलमान अल-औदा हैं, शेख तुरैफ़ी हैं, शेख अवज़ अल-क़रनी हैं और दीगर उलमा जो पस दीवार ज़िंदा चले गए या उन्हें उनके घरों में महसूर कर दिया गया और वो बाहर नहीं आ पाते और अपने खुतबात, दुरूस, लेक्चर्स दुनिया नहीं सुन पाती उनकी उस तरह से। तो शायद उसी तरह जो है शेख सालेह आले तालिब को भी पस दीवार ज़िंदा या उनके घर में महबूस कर दिया गया है या उनके घर में उन्हें महसूर कर दिया है। तो इसी तरह शेख सऊद शुरैम का भी मामला है, वो भी इसी तरह जो है वो अपने घर तक महदूद कर दिए गए हैं इख़वानियत की बिना पर। इख़वानियत का मामला भी समझने वाला है, ख़ास तौर पर बरसग़ीर पाक व हिंद के लोगों को समझना चाहिए। बिला वजह इस पर लंबी बात या जो है वो हर वो आदमी जो आपके मिजाज का नहीं लगता आप उसको इख़वानी करार दे दें। हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो है वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को, जो सऊदी अरब के करीब हैं या सऊदी अरब में रहते हैं, वो लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को इख़वानी कहते हैं। इसी तरह बहुत से लोग दीगर हैं, नोमान अली ख़ान जो पाकिस्तानी स्कॉलर हैं उन्हें इख़वानी कहा जाता है। इसी तरह बहुत से पाकिस्तानी स्कॉलर्स को इख़वानी करार दे दिया गया है। इंडियन सऊदी बेस्ड जो हैं जर्नलिस्ट की तरफ से या स्कॉलर्स की तरफ से कि जनाब ये भी इख़वानी है। हम इख़वानियों को अच्छी तरह जानते हैं और इख़वानी कौन है कौन नहीं ये भी हमें मालूम है। इस तरह का सबक न पढ़ाया जाए कौम को कि जो भी आपके नज़रियात का हामी नहीं है वो इख़वानी हो गया है। तो इख़वानियत है दुनिया में, यानी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना, दीन की दावत को पुरतशद्दुद तरीक़ों से पेश करना, और ये इस तरह की चीज़ें यकीनन हमें नज़र आती हैं माजी में भी, सऊदी अरब में भी। यानी यूसुफ़ अल-क़रज़ावी माजी में सऊदी अरब रहे हैं जो राब्ता आलम इस्लामी के अहम ओहदों पर रहे हैं। इसी तरह कई इख़वानी लोग आज से 6-7 साल 8 साल पहले सऊदी अरब में रहे हैं, इमारात में रहे हैं, दीगर ममालिक में रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सेटअप आया, तब्दीली आई मिस्र में, उसके साथ साथ सऊदी अरब में आई, एक पूरा सेटअप बदला। तो ये फ़ैसला किया गया कि जो लोग मुतशद्दिद हैं, जो इख़वानियत की तर्ज पर चलते हैं दावत दीन में, तो उन्हें अब जो है मज़ीद मौका नहीं दिया जाएगा या उन्हें जो है वो कम किया जाएगा या उन्हें जो है वो उनकी शमूलियत को घटाया जाएगा। तो इस तरह की ज़रूर कार्रवाइयाँ हुई, ज़रूर काम हुए, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि आप अपने किसी भी मुखालिफ को इख़वानी करार दे दें और शेख सालेह आले तालिब को इख़वानी करार दे दें या शेख सऊद शुरैम को इख़वानी करार दे दें और आप ये तासुर देने की कोशिश करें कि सऊदी अरब ने उन्हें पसे दीवार ज़िंदा भेज दिया है या उन्हें घर पर महबूस कर दिया है या महसूर कर दिया है, अब वो सामने नहीं आएंगे। लिहाजा ये मामला है।
ہم نے اس کی تحقیق کی کہ شیخ سعود الشریم کیوں نہیں آ پا رہے۔ اس میں دو ہمیں چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ استعفیٰ پیش کیا ہے، انہوں نے اپنی بات کو رکھا ہے، پوری دنیا میں لوگ اپنی خدمات دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جو مسجد الحرام کا جو نظام ہے وہ سعودی حکومت چلا رہی ہے، اور سعودی وہاں پر باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے ائمہ رکھنے کا، مؤذن رکھنے کا، خادمین رکھنے کا، اور ایک پورا طریقہ کار ہے، پورا سیٹ اپ ہے سعودی حکومت کا، تو اس کے مطابق چلا جاتا ہے۔ تو شیخ سعود الشریم آئے 32 سال پہلے، انہوں نے وہاں پر اپنی خدمات کا آغاز کیا، نمازیں پڑھائیں، قرآن پڑھایا، تلاوتیں سنائیں، جمعے پڑھائے، لوگوں کو اللہ کے دین سے متعارف رکھا۔ تو اب جو ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، ابھی ان کا ریٹائرمنٹ لیٹر قبول نہیں کیا گیا، ابھی اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ بعض ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ یا اپنی حاضری کو اپنی بیماری سے مشروط کر کے، وہ بیمار ہیں اور اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو پا رہے، انہوں نے اپنا استعفیٰ امور حرمین شریفین پریزیڈنسی کے رئیس ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس، جو کہ ان کے ساتھی ہیں، یعنی یہ دو آوازیں 20 سال تک حرمین شریفین پر، یعنی ابھی بھی یہ امامت کرواتے ہیں، لیکن کچھ پچھلے 20-25 سال تو یہی آوازیں تھیں، شیخ شریم، شیخ سدیس، ان کی آوازیں، ان کے لہجے، ان کی تلاوتیں، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا ورع، اور ان کی ایک پوری کیفیت پوری دنیا اس کو جانتی سنتی اور اس کی متعارف رہی ہے۔ یہی دو لوگ ہوتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو موقع دیا وہاں پر، اور سعودی حکومت نے اور لوگوں کو وہاں پر متعارف کرایا، اور بڑے بڑے کبار علماء کرام آئے، بڑے اسکالر، بڑے خوبصورت آوازوں والے، خوبصورت تقووں والے، خوبصورت چہروں والے ائمہ کرام آتے گئے، یہ تعداد آگے بڑھتی گئی۔ تو شیخ سعود الشریم کبار بڑے ائمہ میں سے ہیں اور بڑے خطباء میں سے ہیں، پرانے مسجد الحرام کے امام اور خطیب ہیں، تو وہ ابھی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، یعنی ایک اپنی بات پیش کی ہے کہ میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ اب ضروری نہیں کہ ان کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہو، ابھی تک ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا، اس پر بہرحال مشاورت ہوئی ہے، اس پر بہرحال بات ہوئی ہے، اور یہ تقریباً طے پایا ہے کہ شیخ سعود الشریم کو یہ استثناء دیا جائے گا کہ وہ جب چاہیں وہ تشریف لے آیا کریں، امامت کروایا کریں، خطابت کروایا کریں، اطلاع جو نظام ہے اس حوالے سے دے کے وہ ضرور آیا کریں، لیکن انہیں جبری ریٹائرمنٹ کی طرف یا ان کی ریٹائرمنٹ کو قبول کرنے کا کوئی تاثر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ قبول نہیں کی جا رہی، اور نہ ہی ان کی ریٹائرمنٹ کو قبول کرنے کا کوئی عندیہ کسی طرف سے ملا ہے۔ مصدقہ ذرائع سے جو لوگ ان کے ٹویٹر ہینڈلز کو چلاتے ہیں، جو انسٹاگرام ان کا چلا رہے ہیں، جو لوگ ان کے پیجز کو دیکھتے ہیں، ان سے ہم نے تصدیق کی ہے، ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے کہ شیخ سعود الشریم نے استعفیٰ دے دیا ہے یا نہیں دیا، اور یہ خبر کیا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے، حاضری سے معذوری کا اظہار کیا ہے بیماری کی بنا پر، تو ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا۔ وہ مسجد الحرام میں دوبارہ آئیں گے۔ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آخری نماز بھی پڑھا دی ہے 12 ربیع الاول کو۔ میں نے بھی فیس بک پر لکھا، اور ان کی وہ نیوز جس طرح سعودی میڈیا سے میرے پاس آئی تو میں نے بھی اس کو لکھا اور نشر کیا، لیکن وہ ان کی آخری نماز نہیں تھی۔ اللہ انہیں صحت دے، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، ان کی سانسوں میں برکت دے، ان کے وجود میں برکت دے، ان کے وجود سے، ان کی نسوں سے، ان کی رگوں سے، ان کے گوشت سے، ان کی ہڈیوں سے اللہ بیماریوں کو کھینچ دے، نکال دے، وہ توانا اور صحت مند ہوں، اور پوری آب و تاب کے ساتھ پہلے کی طرح آئیں، مسجد الحرام میں نمازیں پڑھائیں جاری۔ ان کا لہجہ، ان کی آواز، ان کی کھنک، ان کا تقوی، ان کا ورع ان کے پوری دنیا میں فین ہیں، اور 32 سال اللہ کا قرآن انہوں نے وہاں پر پڑھا ہے۔ ان کے پڑھے ہوئے قرآن کے وہاں بڑے بڑے گواہ ہیں، مزاب رحمت گواہ ہے، کعبۃ اللہ گواہ ہے، حجر اسود گواہ ہے، مقام ابراہیم گواہ ہے، صفا مروہ کی سائی کی جگہیں گواہ ہیں، صفا گواہ ہے، مروہ گواہ ہے، مسجد الحرام کا صحن، مسجد الحرام کی کھڑکیاں، ہوائیں، فضائیں، ردائیں شیخ سعود الشریم کے آواز کی، لب و لہجے کی جو ہے وہ گواہ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائیں گے، وہ دوبارہ لوٹ کے آئیں گے، دوبارہ اسی طرح امامت کروائیں گے، اسی طرح خطابت کروائیں گے۔ یعنی رقیق القلب خطیب ہیں، رقیق القلب عالم دین ہیں، جامع ام القرآن میں جو ہے وہ سینئر پروفیسر ہیں، اور قرآن و حدیث وہاں پر پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح مسجد الحرام میں ان لوگوں کی سانسیں، ان کے نفوس،
یہ جو بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، ان کے بارے میں جھوٹ پھیلانا، یہ افسوسناک ہے۔ یہ کلچر بند ہونا چاہیے جس طرح چل رہا ہے، عرب میڈیا میں چل رہا ہے، سعودی ٹویٹر ہینڈلز پر چل رہا ہے، پاکستان میں لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں۔ خبر اس حد تک ضرور درست ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے، اور اس کی درستی کا جو میرا سورس ہے وہ شیخ کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں اور بعض صحافی ہیں، ویریفائڈ صحافی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ ضرور پیش کیا ہے، اور یہ استعفیٰ کچھ مدت پہلے انہوں نے پیش کیا تھا، 3-4 سال پہلے بھی پیش کیا تھا، اس وقت یہ سامنے بات نہیں آئی تھی، لیکن اب یہ بات چونکہ کچھ تھوڑی سی پھیل گئی ہے تو اب انہوں نے دوبارہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ بیماری کی بنا پر حاضر نہیں ہو پائیں گے، لیکن انہیں ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا۔ جو ہی وہ صحت مند ہوں گے، انہوں نے آخری نماز ابھی تک نہیں پڑھائی، اگر اللہ نے ان کی سانسیں باقی رکھی ہیں، ان کی صحت باقی رکھی ہے تو انشاءاللہ وہ دوبارہ آئیں گے، نمازیں پڑھائیں گے، خطبات دیں گے، اور اخوانیت کے حوالے سے جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ شیخ سعود الشریم کچھ بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے نہیں آ پا رہے، بلکہ انشاءاللہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح گزشتہ سال پہلی رات رمضان المبارک کی تراویح پڑھا کے انہوں نے رمضان کا آغاز کیا تھا مسجد الحرام سے، اس سال بھی وہ رمضان کی پہلی تراویح شیخ سعود الشریم، یعنی کئی سالوں سے ایک ترتیب ہے کہ پہلی رات جو ہے وہ سینئر ائمہ آتے ہیں، شیخ سعود الشریم آتے ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس آتے ہیں، اور دیگر کبار جو ائمہ ہیں وہ آتے ہیں، اور بعد میں پھر ان سے جو کم عمر یا چھوٹے ائمہ اور خطباء ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ شیخ سعود الشریم اس سال تراویح بھی پڑھائیں گے اور نمازیں بھی پڑھائیں گے، تہجد بھی پڑھائیں گے، جمعے بھی پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ وہ لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، ان کی زندگی میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے آنکھوں کا تاج ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، انہوں نے، ان کی آواز نے، ان کے تقویٰ نے ہمیں ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب فرمائے، اور جلد وہ دوبارہ مصلی امامت پر اور مسجد الحرام کے منبر پر ہمیں نظر آئیں، اور انشاءاللہ وہ دوبارہ نظر آئیں گے۔